چراغ بھی کوئی نہیں، یہاں 25,000 کے فانوس لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. اللہ نہیں پوچھے گا کہ یہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا تھا، 1-1 لاکھ کے قالین بچھے ہوئے ہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اندھیر نگری ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اب میں نے بتھیری تلاش کی، ملی نہیں، اتنے میں آپ تشریف لائے اندر، تو آپ کے چہرے کے نور سے جو شعاع پڑی تو وہ سوئی چمکنے لگی، تو میں نے اس سے سوئی کو اٹھا لیا. تو ایسا خوبصورت جوان وہ 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی کرے اور پھر 50 برس تک ساتھ نبھایا. تو 25 برس کی عمر میں شادی ہوئی، 40 برس کی عمر میں نبوت ملی تو وہ 55 سال کی ہو گئی. پھر نبوت کے 10 سال انتقال ہوا تو وہ 65 برس کی ہو گئی، آپ 50 برس کے ہو گئے. 50 برس تک جو عین جوانی بھرپور ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے سے اتنی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ گزار دی. دوسری شادی آپ نے 51 سال کی عمر میں کی ہے، اور وہ بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کی اپنی عمر ہو 40 سال کے قریب. پھر جب مدینے تشریف لے گئے ہیں تو تیسری شادی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کی. یہ ساری شادیاں اللہ کے حکم سے کی ہیں، شوق کی نہیں ہیں، حکم سے ہیں. ایک دفعہ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، ناراضگی ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا آپ کی جنت کی بیوی ہے، طلاق نہیں دے سکتے. طلاق دینے میں اللہ نے پابند کیا ہوا. شادی میں یوں، یہ میں دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ شادی کرنے میں بھی پابند تھے، ساتھ رکھنے میں پابند. حضرت حفصہ سے ناراضگی ہو کر طلاق دینا چاہا تو اللہ نے کہا نہیں دے سکتے، آپ کی جنت کی بیوی ہے. اور حضرت زینب بنت جحش سے آپ کا شادی کا کوئی ارادہ کوئی نہیں، جو حضرت زید کی بیوی ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، اور انہوں نے طلاق دے دی، گزارا نہیں ہوا صاحب. اللہ نے کہا نکاح کرو، پہلے ویسے وہی آئی نکاح کرو. اب آپ کو یہ شرم آئے کہ میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر میں نے نکاح کر لیا تو سارا عرب کہے گا بہو کو گھر میں بٹھا لیا. اور اللہ یہ بدعت توڑنا چاہتا تھا کہ بیٹا وہ ہوتا ہے جو پیدا ہو گھر میں، جس کو منہ بولا بنایا جائے اس کا بیٹا وہ کوئی بیٹا نہیں ہے. لیکن عرب میں یہ دستور تھا اگر کسی کو کوئی بیٹا بنا لیتا تو اس کی جائیداد کا وارث ہوتا، اور سارے وہ رشتے ثابت ہوتے جو ایک حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں. اللہ اس جہالت کو مٹانا چاہتے تھے. اللہ نے کہا شادی کرو. اب آپ ڈر رہے کیسے کروں، جی نہیں چاہ رہا شادی کرنے کو. جب آپ نے دیر کی تو اللہ نے آسمان کا نکاح پڑھ دیا اور قرآن اتار دیا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. جب زید نے طلاق دے دی، آپ نے دیر کی، ہمیں آپ کا نکاح کر دیا، جاؤ چلے جاؤ. حضرت زینب کا نکاح نیچے نہیں ہوا بھائی گواہ لاؤ ایجاب قبول وکیل کچھ نہیں، آسمان پہ نکاح ہوا. آپ مسجد میں تشریف فرما ہے کہ آپ مسکرانے لگے، کہا کون ہے زینب کو خوشخبری دے کہ اللہ نے میرا اس سے نکاح کر دیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عورتوں پہ فخر کرتی تھی کہ تمہارا نکاح زمین پہ ہوا، میرا آسمان پہ میرے اللہ نے کیا. واقعی فخر کی بات تھی. اور یہ واحد ولیمہ ہے جس میں گائے ذبح ہوئی، اور یہ ولیمہ تو خامد کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمے کا خرچہ میں کروں اس خوشی میں کہ میرا نکاح آسمان پہ ہوا ہے. تو آپ نے گائے پوری خرید کے ذبح کی اور سارے مدینے والوں کو کھانا کھلایا. اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور اسی نکاح پر پھر پردے کا حکم آیا. اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، 5 ہجری میں پردے کا حکم آ گیا. پر استعداد ایسی بن گئی تھی کہ ادھر آیت آئی اور ادھر ایک عورت بھی بے پرد نہ ملی. اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے. پورے قرآن کو الف لام سے والناس تک پڑھ لو، حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں ہے. حضرت مریم کا نام بھی اس لیے لیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ نے کہا نابینا ذالک عیسی ابن مریم، میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے. سب وضاحت کرنا پڑی، ورنہ اللہ نے کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا، نہ اچھی عورت کا نہ بری عورت کا. فرعون کی عورت نیک ہے آسیہ، نام نہیں لیا. اور یوسف علیہ السلام کو ورگلانے والی عورت بری ہے زلیخا، اس کا بھی نام نہیں لیا. لوط علیہ السلام کی بیویاں کافر ہیں، ان کا بھی نام نہیں لیا. خود مریم علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں لیا بلکہ خامد کے نام سے ذکر کیا. امرأۃ عمران، امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ العزیز. اس میں علماء نے کہا ہے کہ اللہ نے اس میں اشارہ کیا ہے کہ جہاں تک تو عورت کے نام کو بھی ظاہر نہ کیا جائے. تو جب اللہ نام کو بھی چھپانے کا اشارہ کرے تو چہرہ کھولنے کی اجازت کس بدماش نے دی ہے؟
کیونکہ ہم یورپ سے متاثر ہیں اور ان کے یہاں بے حیائی ہے، تو یہاں فتوے تو ہر قسم کے ملتے ہیں، جیسا مرضی فتوا لے لیں، مگر چہرے کی خیر ہے، اچھا یہ تو بہت پتہ چلے گا کہ خیر ہے کہ شر ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اشارہ کیا کہ نام بھی چھپاؤ، چلے جا کے چہرے کھول کے بازاروں میں پھرو۔ اگر کبھی نکلنا پڑے، یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ بار بار نکلنا نہیں، اگر نکلنا پڑے تو یوں نکلو جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹی نکلی تھی۔ وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دی۔ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو جب بلانے آئی تو وہ اس طرح آ رہی تھی جیسے خود حیا آ رہا ہو، لڑکی نہیں آ رہی، حیا آ رہا، یعنی اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ حیا کسے کہتے ہیں تو اس لڑکی کی چال دیکھ لی، یہ الگ سے حیا کا مطلب یہ بنتا ہے، حیا پہ سوار ہو کے آ رہی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اوپر نیچے، آخری شادی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے بعد نہیں ہوئی، وفات سے 3 سال پہلے۔ یہ شادیاں اس لیے کی کہ مدینے میں اسلام پھیلنے لگا، عورتیں بھی مسلمان ہونے لگی، مرد بھی ہونے لگے۔ عورتوں کے متعلق جو مسائل ہیں وہ مرد کا بتانا مناسب نہیں ہے، تو ایک بیوی کتنوں کو بتائے گی تو تھکار کے بیٹھ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے شادیاں کروائیں تاکہ 9 جگہ 10 جگہ پر تعلیم شروع ہو، تبلیغ شروع ہو، عورتیں اللہ کے حبیب کے گھروں میں جائیں۔ آپ دیکھیں نا، اپنے خاوند کی خدمت ہے 9 دن کے بعد، 9 بیویاں تھیں جو زندہ، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ، یہ آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئیں۔ آپ کے انتقال پر 9 بیویاں اور ایک حضرت ماریہ کے دیا لونڈی زندہ، تو 10 گھر ہیں۔ لونڈی کے لیے تو باری ضروری نہیں ہوتی، تو 9 گھر کی باری۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بوڑھی ہوں، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ کا جنت میں میرا ساتھ رہے، مجھے پتا ہے آپ کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت ہے، تو میں اپنی باری عائشہ کو ہدیہ کرتی ہوں، میری باری آپ ان کو دے دیں۔ تو اب 2 دن حضرت عائشہ کے گھر میں ٹھہرتے تھے اور ایک دن باقی بیویوں کے گھر میں ٹھہرتے تھے، اور عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر میں آپ چکر لگاتے تھے، عصر کے بعد ہر ایک کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ جب بیمار تھے تو پوچھتے این اکون غدن، کل میں کہاں ہوں گا؟ تو کہتے جی زینب کے گھر میں۔ کل میں کہاں ہوں گا؟ انہوں نے کہا جی حفصہ کے گھر میں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں، تو ساری بیویوں نے اتفاق کر کے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی باریاں معاف کرتی ہیں، آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ خوش ہو گئے، پھر وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ جو آپ نے شادیاں کی ہیں یہ اس لیے کی ہیں کہ عورتوں کو عورتیں سکھائیں، عورتوں کو عورتیں سکھائیں، اس لیے کہ اب نبی تو آئے گا کوئی نہیں، تو عورتوں کو سکھائیں، آگے ان کو تیار کریں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا، جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آثار ہیں علم کے، نیکی کے، تو اپنی بہنوں میں سے کسی کو کہتی اس کو دودھ پلا دے تاکہ یہ میرا بھانجا بن جائے، بھانجا ہوگا نا، رضائی بھانجا، پردہ ختم ہو گیا، کہا میں اس کو علم سکھاؤں گی۔ کئیوں کو آپ نے علم اس طرح سکھایا کہ حضرت اسماء سے کہا اس کو دودھ پلا دو، حضرت اسماء جو بہن تھی نا کہا اس کو دودھ پلا دو، وہ دودھ پلا دیتی تو بھانجا بن جاتا، پھر اس کو علم سکھاتا۔ اور امام مالک کے بیٹے جو تھے وہ ان کے علم کے وارث نہیں بنے، امام مالک کی بیٹی ان کے علم کی وارث بنے۔ تو اوروں کو دین پر تیار کرنا یہ ختم نبوت کا کام ہے جو ہماری ذمہ لگا ہے، اس لیے آپ نے عورتوں کو بھی تیار کیا کہ وہ اوروں کو اسلام پہ چلنے والا بنائیں، سکھائیں۔ جیسے میرے بھائی اور بہنوں، یہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، یہ 2 باتوں کی محنت ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت وہ کرے جو اللہ نے کہا، وہ کرے جو اللہ کے حبیب نے کہا۔ آسان کام ہو گیا، اس کو سیکھو گے، اور اس کے لیے اوروں کو تیار کرے، عورتیں عورتوں کو تیار کریں، مرد مردوں کو تیار کریں۔ یہ ان 2 باتوں کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہے، اور سیکھنا قانون فطرت ہے، کوئی سیکھا ہوا پیدا نہیں ہوتا، کوئی سیکھا ہوا پیدا نہیں ہوتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے وقت مانگا جاتا ہے، تو باہر نکل کر ایک ماحول میں رہ کر اس کی تربیت حاصل کی جائے، پھر اپنے مقام پہ آئیں، رہنا تو اپنے گھروں میں ہے، تو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے پھر وہ کچھ کیا جائے جو اللہ کی منشا ہے، نماز، ذکر، تلاوت، تعلیم، پردہ۔ خاوندوں کو تیار کریں حلال کمانے پر، ان سے حرام چھڑوائیں، ان سے فضولیات چھڑوائیں، پیار سے محبت سے ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور سادگی پہ آنا، اس تکلفات نے تباہ کر کے رکھ دیا دلوں کی دنیا۔
تکلفات نے دلوں کی دنیا اجاڑ دی. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں آج ایک تو توبہ کر کے جائیں, یا اللہ آج تک تجھے ناراض کیا معاف کر دے, آج کے بعد تیری مان کے چلیں. اور اس کو سیکھنا ہے. ہم آپ کے پاس آئے ہیں 8 دن کے لیے, 6 مرد 6 عورتیں, تو کم از کم یہاں ایک جماعت مستورات کی تیار ہو جائے 3 دن کے لیے, اور باقی یہ جو بھائی تشریف لائے ہوئے یہ چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے لیے اپنے اپنے ناموں کو پیش کریں. بولو اندر مستورات تشکیل کر لیں, اور باہر یہاں اپنے بھائی بولے بھائی کون بھائی کتنے وقت کے لیے تیار ہے. اب مستورات کے ساتھ 3 دن آپ بھی دیں, اندر سے بھی نام آ جائیں گے. کل سے 3 دن مستورات کے لیے, اور باقی 4 مہینے کے لیے اپنے الگ جانا چاہیں تو اس کے بھی نام الگ لکھا دیں. اب آپ بولتے ہیں یا شیطانی, اس کے اثرات فوری نظر نہیں آتے. جھوٹ بولا کچھ بھی نظر نہیں آتا, سچ بولا کچھ بھی نہیں نظر آتا. نماز پڑھی کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا, اور نماز چھوڑ دی کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. روزہ رکھا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا, روزہ چھوڑ دیا کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. زکوٰۃ دینے پر یا زکوٰۃ روکنے پر, سچ بولنے پر, غیبت کرنے پر, چغلی کھانے پر کچھ پتہ نہیں چلتا. قرآن سنا یا گانا سنا کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن اوپر ایک پورا سسٹم تیار ہو رہا ہے سارے کا سارا. اور قرآن کی ایک آیت جو سب سے خوفناک ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر نیکی ہوگی تو جزا ہے, اور ایک رائی کے برابر گناہ ہوا تو سزا ہے. تو ہمارے یہاں یہ تصور ہے جو نماز پڑھتا ہو نا کہتے ہیں بس یہ پکا مسلمان, باقی جو مرضی کرے چھٹی. اسلام کو صرف نماز سمجھا ہوا ہے, نماز پڑھ لی باقی سب ٹھیک ہے. پوری زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں شریعت موجود ہے. پوری زندگی میں جو کچھ انسان کرتا ہے مرد یا عورت, اس میں اللہ کا حکم موجود ہے, حضور کا طریقہ موجود ہے. اس سارے کو اپنانے کا نام اسلام ہے. اپنی طبیعت کو موڑ لینا, اپنی طبیعت کو موڑ لینا, جہاں اللہ روکے وہاں رک جانا, جہاں اللہ چلائے وہاں چل پڑنا, یہ ہم نے سیکھا ہوا نہیں. تو ہم چونکہ اللہ کا فضل ہے مسلمان ہیں, تو کچھ چیزیں ہم اسلام کی کرتے ہیں اور کچھ اپنی مرضی کی کرتے ہیں. تو یہ اپنی مرضی سے نکل کر 100% اللہ کی مرضی میں آ جانا, یہ پورا اسلام ہے. یہ سیکھنا ہے, یہ سیکھا ہوا کوئی نہیں کسی نے, یہ سیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی منشا پر میں نفع قربان کرنا پڑے, جان قربان کرنی پڑے, مفاد قربان کرنے پڑے, عزت قربان کرنی پڑے, یہ اللہ تیار ہے. یہ تو سیکھنے کی ایک محنت ہے. صرف نماز پڑھ لی اور باقی سب چھٹی. 5 ارکان آپ نے کہا, اسلام کی بنیاد 5 رکن پر ہے. اچھا اگر 5 پلر کھڑے ہوں تو اس کو کوئی گھر تو نہیں کہے گا. 5 ستون کھڑے ہوں تو ہر گزرنے والا کہے گا نامکمل عمارت ہے, کوئی اس کو گھر نہیں کہے گا. کوئی کہے گا یا جو جس نے وہ بنایا ہے وہ 5 پلر کھڑے کر کے وہاں جا کے بیٹھ جائے, سامان رکھ کے میرا گھر بن گیا, تو اگلے بھی کہیں گے بیوقوف ہے. بھائی 5 پلر, نہ گرمی کا بچاؤ, نہ سردی کا بچاؤ, نہ چھت, نہ کمرہ, نہ کچن, نہ بیڈ روم, نہ سائڈ روم, کچھ بھی نہیں, تو یہ کیسا گھر ہے؟ تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں, کلمہ, نماز, حج, روزہ, زکات. خود یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ 5 چیزیں پورا اسلام نہیں ہے. 5 ستونوں کو گھر کوئی نہیں کہتا. دیواریں ہوں, رنگ روغن ہو, چھتیں ہوں, پھر ہر کمرے کی الگ الگ تقسیم ہو, یہ سونے کا کمرہ, یہ کھانے کا کمرہ, یہ پکانے کا کمرہ, یہ استنجا خانہ ہے, اور یہ بیٹھنے کے لیے ہے, تو اس کا ہر ایک کا سامان الگ کیا جائے, اب گھر بن جائے. تو ہمارے یہاں اسلام کا معیار اتنا ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, بس اب یہ پکا مسلمان ہو گیا. بے شک نہ کرنے والے سے یہ بہت اعلیٰ ہے, لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. ہمیں ساری زندگی کو سیکھنا کہ اپنے حکم الہی پر لگام پڑ جائے, طبیعت بے قابو نہ ہو, چاہے پھر مرضی کے خلاف ہو چاہے مرضی کے مطابق. اس کو بھائی اور بہنوں سیکھنا پڑے گا. ایک تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے نماز کا اہتمام ہو, کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو. بے نمازی کے پکے ہوئے اور نمازی کے پکے ہوئے میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک اللہ والے تھے, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نمازی اور بے نمازی کے پکا ہوا کھانا معلوم کر لیتے تھے, یا نمازی کا یہ بے نمازی. تو ایک دفعہ